اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو چیزوں سے عبارت ہیں، پہلی قرآن پاک اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کلام الہی ہے جو نطق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، اور سنت کلام الہی کا منشا و مقصود ہے جو فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ لہٰذا سارے کا سارا دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تعلیمات دین کو مکمل جزیات کے ساتھ سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم ان تعلیمات کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں جس پر دین کی عمارت قائم ہے تو وہ اس طرح ہے کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صداقت و حقانیت اسلام کی دلیل اتم ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت و اطاعت الہی کی واحد عملی صورت ہے، اور یہ شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پانے کا ناگزیر ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کے علم و آگاہی کی واحد سبیل ہے، اور یہ ایمان اور اسلام کا مرکز اور محور ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی اہمیت اس پہلو سے بھی نمایاں ہوتی ہے کہ دین اسلام پر سب سے پہلی دلیل اور شہادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور سیرت کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار اور مشرکین کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی صداقت اور حقانیت پر دلیل طلب کی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے پہلے بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسلام کی ابدی حقیقت اور صداقت کی دلیل اول اور دلیل اتم قرار دیا گیا ہے۔ مراد یہ تھی کہ اے لوگو، اگر میری زندگی اور سیرت کی پاکیزگی اور صداقت کی دلیل تمہارے نزدیک وزنی، معتبر اور ناقابل تردید ہے تو دین اسلام کی دعوت قبول کر لو، اور اگر معاذ اللہ میری سیرت اور شخصیت میں تمہیں کوئی نقص، عیب یا کجی نظر آتی ہے تو اسلام کی دعوت بھی رد کر دو۔ تو گویا اسلام کے رد و قبول کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حیات طیبہ کو ہی حتمی معیار اور کامل میزان قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر
دلیل قطعی کی حیثیت سے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 174، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان یعنی ذات حق اور دین اسلام کی حتمی، قطعی اور بلا واسطہ شہادت قرار دیا گیا ہے۔ لفظ برہان ایک نہایت اہم قرآنی اصطلاح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی حیثیت اور مقام کو متعین کر رہی ہے۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ برہان تمام دلائل میں سب سے زیادہ پختہ دلیل ہے جو ہمیشہ سچائی ہی کی عکاس ہوتی ہے۔ اور امام خازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر لباب التأویل میں فرماتے ہیں برہان حقائق حق اور ابطال باطل پر مضبوط دلیل کو کہتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے مصداق تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حجت قاطعہ بنایا تھا جس سے تمام مخلوقات کے عذر کو ختم فرما دیا۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایمان کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پیمانہ حق و صداقت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت ربانی ہے، وہی حق ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے علاوہ حق کو جانچنے اور تولنے کا اور کوئی پیمانہ اور میزان نہیں ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی دلائل النبوت میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وساطت سے پہچانا تھا۔ تعجب ہے کہ جب نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ تو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی دین حق کی ہدایت، تو اب اگر ہم اسی نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار اور اعلان کو شخصیت پرستی کہہ کر رد کر دیں تو اس سے بڑھ کر کم فہمی کیا ہوگی؟ اس جہالت اور گستاخی کے ارتکاب کے بعد کیا ہم مومن اور مسلم کہلانے کا استحقاق رکھتے ہیں؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن پاک نے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض ایک عام شخصیت کے بجائے سراسر پیکر نبوت و رسالت کے روپ میں متعارف کرایا ہے، تاکہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محض ایک انسانی اور بشری شخصیت کی حیثیت سے نہیں بلکہ حامل نبوت اور رسالت کی حیثیت سے منسوب ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراسر پیکر رسالت کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، اور نفی و اس بات کا انداز اس امر پر شاہد ہے کہ شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کسی درجے اور کسی مرحلے پر بھی تصور نہ کیا جائے۔ یہ جو لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے
جس جس بھی گوشے اور پہلو پر ہوتا ہے، وصف رسالت بھی اسی گوشے اور پہلو کو محیط ہے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نہ رسالت سے جدا ہے اور نہ ہی رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے جدا ہے۔ اسلام دین حق ہے، اور چونکہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی مجموعہ ہے، لہٰذا وحدت و عینیت کا جو تعلق اسلام اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود ہے، وہی تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے مابین ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک نے اس ابدی دین کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج کوئی شخص یا طبقہ صحیح معنوں میں دین عیسوی اور دین موسیٰ کا پیروکار ہو، توحید پر کامل ایمان رکھے اور شرک سے کلیتاً اجتناب کرے، لیکن اگر اس کا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اسے مسلمان کہنے میں کون سا امر مانے ہوگا؟ دین موسوی اور دین عیسوی کی کامل اتباع کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب ہر اہل کتاب کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان لائے۔ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسالت کے ساتھ ایمانی تعلق اور اطاعت ہی اسے شرف ایمان سے بہرہور کر سکتا ہے، اور اس سے انکار اور انحراف کا انجام کفر و ضلالت ہے۔ لہٰذا نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی در حقیقت اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اور حق و باطل کے مابین خط امتیاز ہے۔ اس حقیقت کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے، فمن اطاع محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد عصى اللہ، ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق بین الناس۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو ضرور اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ ضرور خدا کا نافرمان ہوا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ لوگوں یعنی حق و باطل، ایمان و کفر اور خیر و شر میں بطور خط امتیاز قائم ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اتباع میں ہے وہ مومن برحق ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے کافر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے یہود کی گمراہیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ تورات اور پہلی کتابوں میں سیرت و کمالات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان چھپا لیتے ہیں۔ ارشاد مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کیا کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ یہاں شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور اسے چھپانے کو کتمان حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور شان اقدس کو اسلام میں عین حق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہی صداقت اور حقانیت اسلام کے پرکھے جانے اور ثابت کیے جانے کا سب سے بڑا پیمانہ اور اصول ہے۔ واضح رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور تعلیمات کے مجموعے پر عمل کا نام ہی اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جو سراسر پیکر رسالت ہے، اسے اگر عین دین سے الگ تصور کر لیا جائے تو اہل اسلام کے پاس نہ وجود باری تعالیٰ کی کوئی یقینی گواہی باقی رہتی ہے اور نہ ہی توحید و الوہیت کی ناطق تصدیق، نہ قرآن کے وحی ہونے کی کوئی حتمی سند باقی رہتی ہے اور نہ ہی اسلام کی صحت اور حقانیت کی قطعی دلیل۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا اور اس کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنا حقانیت اسلام کے ادراک اور حق و باطل میں تمیز کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ المبین۔